نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دی ہو اور وہ اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال جو ہے قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور یہ سانپ جو ہے ان مالکوں کو جو ہے وہ ڈستا رہے گا جن لوگوں نے اپنے مال کا حق ادا نہ کیا ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ ایسی ہی دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یمن کی طرف بھیجا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، تو ان سے فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو پھر اس کے بعد میری رسالت کا ان کو کہنا۔ جب انہوں نے میری رسالت کو بھی مان لیا تو اس کے بعد انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو بھی مان لے تو پھر ان کو روزے کا حکم دینا، جب اس کو بھی مان لے تو پھر ان کو حج کا حکم دینا، اور جب وہ اس کو بھی مان لے تو ان کو آخر میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ بھی جو ہے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مال کا حق جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ ادا کرتے رہنا۔ تو اس فرمان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل کرنا، پھر میری رسالت کا، پھر نماز کا حکم دینا، اس کے بعد جو ہے روزے کا، اس کے بعد حج کا، اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کا۔ ایسی ہی دوسری روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ وفد قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں کچھ قبائل ایسے ہیں کہ ہم حرمت والے مہینے جو ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ حرمت والے مہینوں کے اندر تو لڑائی بند ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر جو ہے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو آپ جو ہے ہمیں ایسی چیزوں کا حکم دے جس کے اوپر ہم عمل کریں خود بھی، اور جا کے جو اپنے قبیلوں والوں کو بھی اس کا قائل کرے اور ان کو بھی اس چیز کا حکم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے، یعنی شہادت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر میں تمہیں اپنے رسالت کے بارے میں کہتا ہوں، اور پھر انہیں فرمایا کہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، دن کے اندر 5 نمازیں پڑھنا، اور جو شخص طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی، جس کے پاس مال ہو تو وہ حج کرے، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ وہ 4 چیزیں جو ہے عرب کے اندر پہلے جو ہے وہ شراب جو بنایا جاتا تھا مختلف برتنوں میں بنایا جاتا تھا، تو بعض برتن جو ہے وہ کدو کے بنے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں، اور بعض جو ہے وہ کھجور کے تنے کی لکڑی سے جو ہے وہ بنائے جاتے تھے، اور یعنی 4 قسم کے اس طرح برتن ہوتے تھے جس میں لوگ شراب وغیرہ بناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے جو لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مالک اپنے اونٹوں کا حق ادا نہ کر رہا ہو تو یہ اونٹ جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے
وہ دنیا والی شکل سے زیادہ موٹے اور تازہ ہو کر آئیں گے اور اپنے مالک کو جو اپنے پاؤں سے روندیں گے، کیونکہ مالک نے جو ہے وہ دنیا کے اندر ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کے اوپر جو زکوٰۃ واجب تھا، فرض تھا، وہ ادا نہیں کیا۔ تو یہی اونٹ جو ہے، یہی اس کا مال جو ہے، وہ قیامت والے دن جو ہے وہ زیادہ موٹا اور تازہ ہو کر اسے اپنے کھروں کے ذریعے سے، اپنے پاؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ رونتے رہیں گے۔ ایسی ہی بکری جو ہے وہ بھی دنیا والی جسامت سے زیادہ موٹی اور تازہ ہو کر آئے گی اور اپنے مالک کو جو ہے وہ رونتی رہے گی اور سینگوں سے مارتی رہے گی، کیونکہ مالک نے جو ہے دنیا کے اندر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن کسی کو ایسی حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کے کندھے کے اوپر جو ہے وہ اونٹ سوار ہے اور وہ چیخ رہا ہے، اور یہ شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ اے محمد مجھے بچا لے۔ تو کہا کہ اس وقت میں اس سے کہوں گا کہ میں تمہاری کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ ایسی حالت میں میرے پاس کوئی نہ آئے کہ اس کے گردن کے اوپر بکری جو ہے وہ چیخ رہی ہو اور رینگ رہی ہو اور یہ میرے پاس آئے اور کہے کہ اے محمد مجھے اس سے بچا لے۔ تو اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید جو اس حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے تو اپنے مال کا زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرتے تو قیامت والے دن ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی دیہاتی جو ہے وہ دیہات سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کوئی عقل مند دیہاتی، اور آپ سے سوالات کرے دین کے بارے میں، جس سے ہمیں بھی کچھ رہنمائی ملے۔ تو ہم کہہ رہے کہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور کہا کہ اے محمد تمہارا قاصد جو ہمارے پاس آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے دوبارہ اسی طرح کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسری بات جو اس نے کی کہ آپ کا قاصد آیا اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ دن کے اندر جو 5 نمازیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ آگے اس نے کہا کہ آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، ہاں سال کے اندر جو 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے مالوں کے اندر جو ہے سال کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، زکوٰۃ جو واجب ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ باتیں جو اس نے کہی وہ قسم اٹھا کے کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی ہاں اس نے سچ کہا ہے کہ سال کے بعد جو ہے وہ مالوں کے اندر زکوٰۃ جو یہ فرض ہے۔ تو پھر اس اعرابی نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، میں ان باتوں کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے یہ سچ کہا ہے کہ میں ان باتوں کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، تو اگر آپ نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لیں۔ اور دوسری روایت کے اندر جس کے اندر اعرابی نے سوالات کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ اس اعرابی کو دیکھ لے۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مالوں کا تو ان کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بہت ساری وعیدیں ان کے لیے بیان ہوئی ہے۔ کچھ تو ان حدیث کے اندر آگے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں جو ہے بہت سخت وعیدیں جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس لیے جس شخص کے پاس مال ہو، صاحب نصاب ہو، تو اس کو سال کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ رہی بات کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہوتا ہے اور اس کی کیا صورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر جو ہے اس کی پوری تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔